بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا جو لوگ سنت کے مطابق کھاتے ہیں ان کے درمیان ایک بحث سامنے آئی کہ کھانے کے دوران دنیا کی باتیں کرنا جائز ہے یا منع ہے، کھانے کے دوران خاموش رہنا سنت ہے یا باتیں کرنا بھی درست ہے۔ بعض دیندار محفلوں میں ایسے واقعات دیکھنے میں آئے کہ لوگوں کو ٹوک دیا گیا کہ صاحب آپ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں کھانا کھاتے میں، گویا کھانا کھانے کے دوران دنیا کی باتیں کرنا منع ہے۔ تو اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے، کھانے کے دوران باتیں کرنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے، سنت طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے، سنت و سیرت کے مطالعے سے ہمیں جو بات ملتی ہے اس میں نہ تو بات کرنے کی ترغیب ملتی ہے، یعنی نہ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ کھانے کے دوران بات ہی کیا کرو، اور نہ ہی خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ کھانے میں چپ رہا جائے، اس کا بھی حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ خاموش رہنے کی نہ ترغیب ہے نہ بات کرنے کی ترغیب ہے، بلکہ حسب موقع بات کرنے کی بھی اجازت ہے، اور بلا وجہ لمبی چوڑی باتیں کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اصل میں کھانے کا بھی اپنا ایک حق ہوتا ہے کہ اس کو طرف بھی توجہ رکھی جائے، اور اللہ کی نعمت کے شکرانے کے جذبے کے ساتھ کھانے کو کھایا جائے، اور اس کو توجہ کے ساتھ کھانے سے بیزاری نہ محسوس ہو کہ کھانے باتوں میں لگ گئے اور کھانا رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے دسترخوان بچھنے سے پہلے چاہیے لوگ بیٹھیں، اور جو ہے جب لوگ اٹھیں تو دسترخوان پہلے اٹھ جائے تاکہ کھانے کے آداب و کھانے کا حق بھی سامنے رہے۔ تو اس لیے ایک دم باتوں میں منہمک ہو جانا جس سے کھانے سے بے توجہی محسوس ہو، ایک تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور بالکل چپ کر روزہ رکھ لینا کہ صاحب کوئی بول ہی نہیں رہے، کوئی ساتھی کسی ساتھی کو پہچان ہی نہیں رہا، اور کھانے میں سب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے بالکل اجنبی لوگ جمع ہو گئے ہوں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ ساتھیوں کی اور شرکاء کی رعایت کے اعتبار سے جو ہے دل لگی، تفریحی اور کچھ ہلکی پھلکی چھوٹی باتیں جس سے خوش مزاجی سمجھ میں آئے اور لوگوں کے دل خوش کن باتیں ہوں، یہ ہونی چاہیے تاکہ کھانے کا لطف دو بالا ہو جائے اور ساتھیوں کا جی خوش ہو، کیونکہ جو چیز خوش ہو کر خوش طبعی کے ساتھ کھائی جاتی ہے وہ ہاضمے میں بھی مفید ہوتی ہے، اور اس کے برعکس جو ہے کھانے کے دوران چپ رہنے تو نہیں، لیکن اگر کوئی غم کی باتیں کرے اور جو ہے غم و فکر کی باتیں لے کے بیٹھ جائے، دلوں کو صدمہ پہنچانے والی باتیں کرے، تو اس کی وجہ سے معدے پر بہت برا اثر ہاضمے کا پڑتا ہے، سوء ہاضمہ اس سے پیدا ہوتا ہے، اور کھانا دیر میں ہضم ہوتا ہے، کھانا کھایا بھی نہیں جاتا شوق کے ساتھ۔ تو اس لیے ایسی باتوں کی تو ممانعت ہے جو غم میں مبتلا کرنے والی ہو، انسان کو صدمہ پہنچانے والی ہو، ایسی باتوں کو کھانے کے دوران نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو ایک تو لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے، دوسرے ایسی صدمہ اور فکر اور غم والی باتیں جو ہے کھانے کے دوران نہیں کرنی چاہیے، اور کچھ ہلکی پھلکی باتیں کرنی بھی چاہیے۔ بالکل خاموش رہنا بھی مناسب نہیں اور بہت زیادہ باتیں کرنا بھی مناسب نہیں۔ یہ معتدل راہ ہے جو علماء نے فقہا نے لکھی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی باتیں فرمائی ہیں کہ کھانے میں خاموش رہنا بالکل یہ بھی مناسب نہیں، اور کھانے میں بہت زیادہ باتیں کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان ہے کہ کچھ ہلکی پھلکی باتیں بھی ہوں اور جو ہے بالکل خاموش بھی نہ رہا جائے، اور باتیں کرنے میں اس بات کا خیال رہے کہ وہ باتیں غم و فکر والی نہ ہوں بلکہ دل کو خشک اور جو ہے فرحت پہنچانے والی ہوں، تو یہ کھانے کے لیے مفید ہوتا ہے۔